بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عربی کی دوسری کلاس ہے۔ ہم الفابیٹ سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی کلاس میں ہم نے 4 الفابیٹ سیکھے، 4 حروف سیکھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں الفابیٹس کی تعداد 28 ہے، یعنی 28 حرف ہیں جنہیں ہمیں سب سے پہلے یاد کرنا ہے، اور ان میں سے آپ نے 4 حرف سیکھ لیے تھے۔ وہ 4 حرف یہ ہیں۔ الف پہلا حرف ہے، اس سے آ کی آواز نکلتی ہے۔ الف سیم ایک بھائی ہے۔ دوسرا آپ نے سیکھا تھا با، تیسرا تا، اور چوتھا سا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با تا سا یہ دیکھنے میں بالکل سیم نظر آتے ہیں۔ با سے بی کی آواز نکلتی ہے، تا سے ٹی کی اور تا کی آواز نکلتی ہے، سا سے سا کی ٹی ایچ سا کی آواز نکلتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ بالکل سیم ہے۔ فرق کیا ہے؟ صرف نقطوں کا فرق ہے، پوائنٹس کا فرق ہے، بندی کا فرق ہے۔ با کی نیچے نقطہ ہوتا ہے اور وہ 1 نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے اور وہ 2 نقطہ ہوتا ہے، سا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے اور وہ 3 نقطہ ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ ایسے لکھیں گے، ایسے کریں گے، تو آپ نے اگر 1 نقطہ نیچے دے دیا تو وہ با بن جائے گا، 2 نقطہ اوپر دے دیا تو وہی تا بن جائے گا، 2 کی جگہ آپ نے 3 نقطے اوپر دیے تو وہ سا بن جائے گا۔ ہم نے یہ 4 حرف سیکھ لیے تھے، اب اس کے آگے ہمیں سیکھنا ہے۔ پہلی کلاس میں تو ہم نے صرف 4 لیٹرز سیکھے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم 11 لیٹرز 11 حرف سیکھیں گے۔ تو آپ نے جو 4 لیٹرز یاد کر لیے، 4 حرف یاد کر لیے ہوں گے، الف با تا سا، الف با تا سا۔ اب اس کے آگے آتا ہے جیم، جیم ایسے بنائیں گے۔ اس کا بڑا سا پیٹ ہوتا ہے اور اس پیٹ کے اوپر ایک منہ ہوتا ہے، اور جیم کا بھائی ہے ہا، اور اس کا دوسرا بھائی ہے خا۔ آپ سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے یاد رکھیں یہ تینوں بھائی ہیں۔ دیکھیں آپ ان تینوں کی شکل بھی آپ کو ایک جیسی نظر آ رہی ہوگی، جیم، ہا اور خا۔ سب سے پہلے ہم آواز سیکھتے ہیں۔ جیم سے جے کی آواز نکلتی ہے، جا کی آواز نکلتی ہے، جا کی آواز نکلتی ہے۔ ہمیں بولنا ہے جان تو جیم سے بولیں گے، ہمیں بولنا ہے جسم تو جیم سے آئے گا، اور ہا سے ہا کی آواز نکلتی ہے۔ یاد رکھیں جو آواز ایچ سے نکلتی ہے، ہا سے نکلتی ہے ہندی میں، تو لیکن فرق ہے، یہ تھوڑا حلق سے نکلتا ہے۔ ہا ایک ہوتا ہے، ہا ایک ہوتا ہے، ہا حلق سے، زیادہ حلق کی گہرائی سے، ہا۔ تو یہ ہا ہے۔ عربی زبان میں تھوڑا زیادہ محنت لگتی ہے حرف کو نکالنے میں، زیادہ باریکی دیکھنی پڑتی ہے، تو یہ ہا ہے۔ جیم، ہا اور یہ خا۔ خا، خا سے جیسے آپ انگلش میں کے اور ایچ، کھا اور خا کی آواز نکلتی ہے، اور ہندی میں کھا آتا ہے، تو جبکہ نیچے اگر اس کی بندی و پوائنٹ ہے تو وہ خا بن جائے گا۔ فرق کیا ہے ان تینوں میں کہ جیم، یہاں پر بھی نقطوں کا فرق ہے، یہاں پر بھی پوائنٹس کا فرق ہے۔ آپ نے یہ شکل بنائی ایسے، اور بیچ میں آپ نے پیٹ کے اندر آپ نے 1 پوائنٹ رکھ دیا تو وہ جیم ہے، اور آپ نے کوئی پوائنٹ نہیں رکھا تو وہ ہا ہے، اور آپ نے نقطہ اور پوائنٹ اس کے منہ کے اوپر رکھ دیا، ٹوپی کے اوپر، تو وہ خا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، پھر سے اس کو بار بار ریپیٹ کر کے دیکھتے رہیے کہ اگر آپ نے ایسی شکل بنائی، اوپر سے منہ لیا اور پیٹ بنایا، اور پیٹ میں آپ نے 1 پوائنٹ رکھ دیا تو وہ جیم بن گیا، اسے جا کی آواز نکلے گی، اور آپ نے کوئی پوائنٹ نہیں رکھا تو وہ ہا بن جائے گا، اور آپ نے پوائنٹ پیٹ میں نہیں رکھا بلکہ اوپر رکھ دیا ٹوپی پہ تو وہ خا بن جائے گا۔ تو اگلے 3 حرف یہ ہیں، جیم، ہا، خا۔ تو آپ یہ یاد رکھیں یہ تینوں ایک شکل کے، ہم تینوں کو بھائی کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے با، تا اور سا کو آپس میں بھائی بھائی کہا تھا، ایسے ہی جیم، ہا، خا بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو آپ کو اب یاد ہو گئے 7 حرف، 7 لیٹرز آپ نے یاد کر لیے، الف با تا سا جیم ہا خا۔ شروع میں آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا، آپ کو بار بار مشق کرنی ہوگی۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے ساتھ قلم بھی رکھیں، کاپی رکھیں، تاکہ آپ اس کو نوٹ کر سکیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ ایک زبان سیکھ رہے ہیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے میں کافی مشقت لگتی ہے، اور یاد رکھیں زبان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو جتنی زبانیں یاد ہوں گی، آپ کی نگاہ اتنی زیادہ وسیع ہوگی۔ ایک بہت بڑے ادیب اور زبان کے ماہر نے کہا تھا عربی زبان کے، کہ جس انسان کو جتنی زبانیں یاد ہو اس کے پاس اتنی ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ آپ کو 2 زبانیں ہیں تو آپ 2 آنکھ رکھتے ہیں، آپ کے پاس 3 زبانیں ہیں تو آپ 3 آنکھ رکھتے ہیں۔ یعنی جتنی زیادہ آپ زبان جانیں گے اتنا ہی زیادہ آپ انسانی سماج کو سمجھ پائیں گے، لوگوں کو پڑھ پائیں گے، اس دنیا کو پڑھ پائیں گے۔ تو ہم نے سیکھ لیا اب تک 7 حرف،
الف با تا سا جیم ہا خا. آگے چلتے ہیں. دال زال, میں تھوڑا بڑا لکھتا ہوں اس کو. دال زال, یہ الگ شکل ہے. یہاں پر بھی پوائنٹس آئیں گے. ہم نے اس کو ایسے لیا, ایسے لیا, ایسے کر دیا, تو یہ دال بن گیا. یاد رکھیں یہ پہلے ایسے لے جانا ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف, پھر سیدھا نیچے لانا ہے, پھر رائٹ سے لیفٹ کی طرف لا کے چھوڑ دینا ہے. اور کوئی اگر آپ نقطہ نہیں رکھتے ہیں اوپر تو وہ دال ہوتا ہے. اس سے د کی آواز نکلتی ہے, ڈی کی آواز یا ٹی ایچ کی آواز نکلے گی. د کی, جیسے ہندی میں جس کے لیے د آتا ہے, آپ کو دال بولنا ہو تو اسی دال سے, اس کو تو دال ہی کہتے ہیں. آپ کو بولنا ہے تو دال سے بولیں گے, آپ کو بولنا ہو دین تو دال سے بولیں گے. تو اس سے د کی آواز نکلتی ہے. اور اسی دال پہ اگر آپ ایک ایسا بنا کر کے اوپر پوائنٹ رکھ دیتے ہیں سر کے اوپر تو وہ زال بن جاتا ہے. سیم سا کی طرح ہے. جیسے وہ سا تھا نا با کی شکل والا جس کے اوپر 3 پوائنٹس رکھے گئے تھے, سا, اور یہ ہے زا. اس میں تھوڑا زا کی آواز ہوگی. ایک ہوتا ہے زا, زور دے کر, زور سے نکالا جائے تو زا ہوتا ہے. اس میں زور نہیں دیں گے, اس میں ہوا نکالیں گے. زا, زبان کی نوک کو اسی اوپر والے دانت کے نیچے رکھنا ہے. زا, جسے ہم نے بولا تھا سا, ایسے ہی نکلے گا زا. زا کی جو آواز نکلتی ہے وہ دال کے اوپر ایک پوائنٹ, ایک نقطہ رکھنے سے نکلتی ہے. جس عربی میں بولتے ہیں ذالک, تو زا جو ہوتا ہے وہ زال سے بنتا ہے. تو اگلے یہ 2 بھائی ہیں, دال اور زال, دونوں کی شکل سے میں فرق یہ ہے نقطے کا. جیسے آپ نے بار بار سیکھا ہے کہ ایک نقطے سے خدا سے جدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے جیم کے پیٹ میں نقطہ رکھا تو وہ جیم ہے, اور اگر آپ نے اوپر رکھ دیا تو وہ خا بن جاتا ہے. تو آپ نے خدا لکھا کیونکہ نقطہ اس کے اوپر تھا, اور آپ نے وہ نقطہ اٹھا کے اس کے پیٹ میں ڈال دیا تو وہ خدا سے جدا ہو جائے گا, خا جو جیم بن گیا. ایسے ہی دال پہ آپ نے نقطہ رکھ دیا تو وہ زال بن جائے گا, ہٹا دیا تو دال بن جائے گا. تو آپ کو یاد رکھنے ہیں دال اور زال. اب شروع سے پھر سے ریپیٹ کریں. الف باتا سا, باتا سا 3 بھائی, پھر 3 بھائی جیم ہا خا, اس کے بعد 2 بھائی کی سیریز آئے گی دال زال. تو الف باتا سا پھر جیم ہا خا, یہ 2 سیریز ہے 3 بھائیوں کی. پھر اب 2 بھائیوں کی سیریز آئے گی. ان میں سے پہلے سیریز 2 بھائیوں کی آئی دال اور زال. اگلی جو سیریز لیٹرز کی وہ بھی 2 بھائیوں کی ہے. میں نے یہ سیریز بنائی آسانی سے سمجھنے کے لیے. را زا, یہ دال اور زال کی تھوڑا سیم ہے, ایک ہی خاندان سے. تو دال اور را میں کیا فرق ہے کہ آپ کو صرف دال میں کیا تھا کہ آپ کو پہلے اوپر ایسے لے جانا تھا, پھر ایسے کھینچنا تھا. اس میں ڈائریکٹ صرف اوپر سے نیچے لانا ہے اور پھر ایسے چھوڑ دینا ہے. تو ایسے کریں گے تو یہ را بن جائے گا. اگر اوپر نقطہ نہیں ہے تو را ہے, را کی آواز نکلے گی, آر کی آواز نکلے گی, اور ہندی میں را کی آواز نکلے گی. آپ کو بولنا ہے رحمان تو را سے بولیں گے. تو اگر آپ نے اس کے اوپر پوائنٹ نہیں رکھا ہے, پوائنٹ آپ نے رکھ دیا تو وہ زا بن جائے گا, وہی زا زور والا. ایک تو دال کی شکل میں جو زال آتا ہے وہ تو ہلکا والا ہے زا, اور اس پہ اگر آپ نے را پہ اگر نقطہ رکھا ہے تو بن جاتا ہے زا. تو را اور زا یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں. را کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا ہے, زا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے. ایسی شکل آپ نے بنائی اور اس پہ نقطہ نہیں دیا تو وہ را ہے, را کی آواز نکلے گی, اور آپ نے اس پر نقطہ پوائنٹ رکھ دیا تو وہ زا بن گیا. تو 2 بھائیوں کی جو سیریز ہے دال اور زال, اس کے بعد پھر 2 بھائی را اور زا. تو ہم نے جو پھر سے ریپیٹ کر لیجئے, الف باتا سا جیم ہا خا, یہ 3 بھائیوں کی 2 سیریز, پھر دال زال 2 بھائی, را زا 2 بھائی. آگے پھر 2 بھائیوں کی سیریز چلنے والی ہے, را اور زا. زا سے آپ بولیں گے زور, زا سے آپ, زا کی جو آواز نکلتی ہے وہ زیڈ کی آواز نکلتی ہے, یاد رکھیں سیم زیڈ ہے. زیڈ سے آپ کو بولنا ہے زو, زو تو آپ زا سے بولیں گے, زیڈ سے بولیں گے. جیسے ہندی میں جا کے نیچے آپ پوائنٹ رکھ دیں تو زا کی آواز نکلتی ہے, سیم وہ زا کی آواز ہے, اور پوائنٹ کو ہٹا دیں گے تو وہ را کی آواز ہے. تو را اور زا آپ نے سیکھ لیا. را اور زا کے بعد پھر 2 بھائی ہیں, سین اور شین. سین آپ کو سن کے لگ رہا ہے کہ یہ سا کی آواز والا ہے, تو سین سے ایس کی آواز نکلتی ہے, سا کی آواز. جیسے ہندی میں سا ہوتا ہے, سیم سا کی آواز نکلتی ہے سا. اور یہ شین, اس میں بھی نقطے کا فرق ہے, صرف نقطے کے فرق سے تبدیلی ہوتی ہے. بھائیوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ نقطے کا فرق ہوتا ہے عام طور پہ. سین اور شین, دیکھیں یہ سین کو آپ نے پہلے کیسے بنایا ہے,
جیسے آپ نے یہ شوشا، اس کو یہ نوک بنی ہے نا، اس کو شوشا بولتے ہیں. ایک نوک، پھر ایسے، پھر ایسے، پھر آپ کو لا کے ایسا پیٹ بنا دینا ہے، اور آپ کو اوپر نقطہ نہیں رکھنا ہے کوئی، تو وہ سین ہے، سا ہے. اور اگر آپ نے سیم سین بنا کر کے اوپر 3 پوائنٹس دے دیا آپ نے، تو وہ شین بن جاتا ہے. ش کی آواز نکلتی ہے، ایس ایچ کی آواز نکلتی ہے، اور ہندی میں ش کی آواز نکلتی ہے. تو دیکھیں شا، شادی، شا سے شو روم، تو وہ شین لکھنا پڑے گا آپ کو. اور آپ کو سا بولنا ہے، سین سے بولنا ہے، تو سا اگر بولنا ہے تو آپ کو سین سے بولنا پڑے گا. جیسے آپ کو بولنا ہے سادہ تو سین لائیں گے، آپ کو بولنا ہے سیدھا تو سین لائیں گے. تو یہ سین اور شین یہ بھی 2 بھائی ہیں آپس میں. ان کی شکل آپ دیکھ لیں، اس میں 3 نوک بنا ہوتا ہے. 3 نوک بنا کر کے پھر آپ کو پیٹ بنا دینا ہے، تو وہ سین بن جائے گا. اور اسی پر آپ 3 نقطہ رکھ دیں گے تو وہ شین بن جائے گا. تو سین اور شین. تو یہ 2 بھائیوں کی سیریز چل رہی ہے. دال زال 2 بھائی، پھر را زا 2 بھائی، سین شین 2 بھائی. اگلی پھر 2 بھائیوں کی سیریز آنے والی ہے. آپ اس کو غور سے دیکھتے رہے. میں اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسانی سے ہر ایک بندہ عربی زبان سیکھ جائے، کیونکہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے. ہمیں عربی زبان جو دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے. آج بھی سب سے زیادہ ملک کوئی زبان اگر بولتے ہیں تو انگریزی کے بعد عربی زبان ہے. دنیا کی 6 بڑی زبانیں ہیں، ان میں سے ایک عربی زبان ہے. ویسے تو مذہبی اعتبار سے اسلام کے اور قرآن کی زبان عربی ہے. اگر آپ کو اسلام کی گہرائیوں سے واقف ہونا تو آپ کے لیے عربی مسٹ ہے. تو سین شین، اس کے بعد آتا ہے صاد. یہ دیکھیے اور سے کیسے بنایا میں نے. ایسے آپ کو بنانا ہے، ایسے. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ عربی میں رائٹ سائڈ سے چلتا ہے کام، سیدھی طرف سے. عربی، اردو اور فارسی میں ادھر سے لکھتے ہیں، اور انگلش، ہندی اور دیگر زبانوں میں آپ کو لیفٹ سے چلنا ہوتا ہے، اور عربی میں رائٹ سائڈ سے. تو آپ کو پہلے صاد بنانا ہے، تو آپ نے ایسا بنایا، سیم سین کی طرح ہے. بس سین میں 3 شوشے تھے، 3 وہاں پہ اس کی جگہ پر یہ صاد میں ایسا بنانا ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا کان بنا دینا ہے. تو یہ کان پہلے بنائیے، اس کے بعد پھر پیٹ بنا دیجیے. یہاں پہ بھی نقطے کا فرق ہے. اگر نقطہ نہیں ہوگا تو صاد ہے، صا. سین اور صاد کا فرق کیا ہے؟ سین جو ہے نا وہ باریک پڑا جاتا ہے، پتلا سا، اور یہ موٹا پڑا جاتا ہے صا. صا میں نے پہلے بار بار کہا آپ سے کہ عربی زبان میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں. ایک ہی حرف کو موٹا اور پتلا پڑھنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں. بھاری اور ہلکا کرنے سے بھی حرف بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، مطلب بدل جاتا ہے. تو صاد ہے. جیسے بولنا ہو نیک آدمی کو ابھی میں صالح کہتے ہیں، صالح، صالح نہیں، صالح وہ صاد سے آئے گا، صاد سے. اس کے لیے بھی ظاہر ہے عربی انگلش میں کوئی صاد نہیں ہے، وہی ایس ہی چلتا ہے، اور ہندی میں بھی وہی سا چلے گا. زیادہ سے زیادہ آپ اس میں نقطہ ڈال سکتے ہیں. تو آپ نے صاد لکھا، کان بنایا ایسا، پکڑنے کا ایک ہینڈل بنایا، اور پھر پیٹ بنا دیا. اور اگر آپ نے اس کے اوپر ایک نقطہ رکھ دیا، ایک پوائنٹ رکھ دیا، تو وہ ضاد بن جاتا ہے. عربی زبان کا سب سے مشکل، بلکہ کسی بھی زبان کا سب سے مشکل حرف، سب سے ڈیفیکلٹ لیٹر جو ہے وہ ہے یہ والا ضاد. بلکہ عربی زبان کا ایک دوسرا نام بھی ہے لغت الضاد. اس کو لینگویج آف ضاد بھی کہتے ہیں. یعنی یہ ایسی زبان ہے جس میں ضاد ہے. ضاد کسی بھی لینگویج میں نہیں ہے. ضاد کیسے نکلتا ہے؟ بہت ہی مشکل ہے اس کا پروننسیشن. آپ اس کو ایسے بولیں گے، زبان کی جو کروٹ ہے، یہ سائڈ کا جو حصہ ہے، اس کو آپ سائڈ والے دانتوں کے جو ڈاڑھ ہے اس کی جڑ میں لگائیے، واہ واہ ضاد. تو ظاہر ہے ہر آدمی اتنا مشکل سے نہیں بولتا، اصل تو ضاد ہی ہے جی، لیکن آپ کو ضاد بول دینا ہے، ضاد موٹا کر کے. ایک ہے زا، زا را کا بھائی. ایک ہے ذال، آپ نے دال کا بھائی پڑھا ہے ذال. اور یہ ہے ضا، موٹا. سب سے موٹا حرف ہے، سب سے بھاری حرف ہے ضاد. جیسے قرآن کریم میں غیر المغضوب علیہم، مغضوب وہاں پہ ضاد ہے، علیہم ولا الضالین. تو ضالین میں ضاد ہے، وہ موٹا پڑا جاتا ہے. تو یہ صاد اور ضاد بھی دونوں بھائی ہیں. فرق ہے نقطے کا، نقطوں کے فرق سے فرق ہوتا ہے. تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو 2 بھائیوں کی سیریز چل رہی ہے وہ دال زال سے چل رہی ہے. دال زال 2 بھائی، را زا 2 بھائی، سین شین 2 بھائی، صاد اور ضاد 2 بھائی. اب آپ کو سیکھنا ہے طا اور ظا، وہ بھی 2 بھائی ہیں. یہ 2 بھائیوں کی سیریز چل رہی ہے بہت لمبی. شروع سے یاد کریں، الف باتا سا جیم ہا خا، دال دال، را زا، سین شین، صاد ضاد. اب آ جائیے تو آپ کو الف بنانا ہے، ایک بنانا ہے.
اس کے بعد پھر کان بنا دینا ہے. جو کان آپ نے سواد میں بنایا تھا وہ یہاں پہ کان نیچے بنا دینا ہے اور نقطہ نہیں دینا ہے تو بن جاتا ہے تو. آپ نے پڑھا تھا تا، با تا سا. تا وہ باریک والا تھا، وہ تا وہ ہے جو باریک والا تھا، یہ موٹا والا ہے، یہ تو ہے. منہ کے اندر منہ کو بھر دینا ہے تو. طلب، طالب. تو آپ نے الف بنایا اور پھر نیچے کان بنا دیا تو وہ تا بن جاتا ہے. اور اسی الف بنا کر نیچے کان بنا کر آپ نے اس کے اوپر بیچ میں کان کے اوپر آپ نے پوائنٹ رکھ دیا، نقطہ رکھ دیا تو وہ بن جاتا ہے ظا. وا تا وا. ایسے زبان کو باہر لا کر کے وا. جہاں سے ذال نکالا تھا آپ نے وہ اسی کو موٹا کر دینا ہے وا. تو تا اور ظا بہت فرق ہے زا میں، ذال میں اور وا میں. آپ اس باریکی کو دیکھیے کہ عربی زبان کتنی باریکی ہے. اصل میں لینگویج کسی بھی تہذیب کو بتاتی ہے، لوگوں کے سوچ کو بتاتی ہے. کسی بھی زبان کو آپ پڑھ کر اس زبان کو بولنے والے کے نفسیات، ان کے سائیکو کو پڑھ سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں. عربی زبان، عربی بولنے والے لوگ بہت باریک بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر رکھتے ہیں. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ عربی زبان جو وہ بولتے ہیں ہمیشہ وہ خود بہت باریک بینی کا تقاضا کرتی ہے. وہ ایسی زبان ہے کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ بہت باریکی پہ نظر رکھیے کہ بندے نے ضا بولا کہ زا بولا کہ ضا. ایک بہت بڑی چیز ہے. تا اور ضا یہ دونوں بھائی ہیں. تا سے ظاہر ہے ٹی کی آواز نکلتی ہے، لیکن عربی زبان بہت ہی وائڈ لینگویج ہے. ٹی تا کے لیے بھی آتی ہے اور تا کے لیے بھی ٹی ہے. انگلش کے پاس دوسرا کوئی لیٹر ہی نہیں ہے. عربی میں تا الگ ہے، تا الگ ہے. ظاہر ہے ہندی میں اس کے لیے تا ہی آئے گا، اور ضا کے لیے انگلش میں بھائی زیڈ ہے، اور ہندی میں جا پر نقطہ لگا کے زا بنا دینا ہے. تو تا زا بھی دو بھائی. تو وہ جو سیریز چل رہی ہے دال دال، را زا، سین شین، صاد ضاد، تا ضا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر سیکھیں گے. شاید کلاس بہت لمبی ہو گئی. امید ہے کہ آپ سبق کو یاد رکھیں گے اور آگے بہت دور تک چلیں گے. ہم عربی زبان بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، بولنا بھی، لکھنا بھی اور پڑھنا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.